في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النمل کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑے علوم سے نوازا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین کہ اللہ نے ہم پر بڑی فضل فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وارث سلیمان داؤد علیہ السلام کے علوم کا وارث بنا. یہاں وراثت سے مراد مال نہیں ہے، علم ہے. وقال یا ایھا الناس، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھلائی ہیں. اسی سے علماء نے فرمایا کہ صرف پرند نہیں بلکہ حیوان، چرند، پرند، حشرات، کیڑے مکوڑے سب کی بولیاں وہ جانتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر چیز سے جو ہمارے ضروریات کے لیے ہے نوازا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کھلا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کے لیے انسانوں کے لشکر، جنوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر تابع کیے. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے اور پہنچے وادی نمل کے قریب، تو ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے خطاب کیا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے وہ نہ روند ڈالے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سن لیا اور سمجھ لیا اور مسکرائے اور کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں آپ نے ہم پہ کی ہیں اور ہمارے والد حضرت داؤد پہ فرمائی ہیں، ہم تیرا شکر ادا کریں اور ہم وہ اعمال کریں جو اچھے ہوں اور جو تیری رضا کا ذریعہ بنے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور موت کے بعد بھی ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما جو تیرے بندے صالحین ہیں. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے دیکھا کہ پرندے نہیں ہیں. اس سے سبق ملا کہ بادشاہ کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرنی چاہیے. تو حضرت سلیمان انسانوں کی خبر گیری بھی فرماتے، جنوں کے بارے میں بھی فرماتے، حتیٰ کہ پرندوں کے بارے میں بھی فرماتے. تو جب آپ نے تحقیق فرمائی تو آپ کو ہدہد نظر نہ آیا. فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی وہ غائب ہے. لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر وہ اپنا عذر جو ہے کھلا پیش کرے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بادشاہ ہو یا حاکم اس کو چاہیے کہ اپنے ملازمین پہ نظر رکھے، اور ملازمین اگر بغیر اذن کے غیر حاضر ہوں تو ان کی رپورٹ طلب کرے کہ وجہ کیا ہے.
اگر معقول عذر پیش کریں تو پھر ان کے ساتھ رعایت کریں۔ تھوڑی دیر گزری کہ ہدہد آپ کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا کہ انی احط ما لم تحط به، اللہ نے مجھے وہ خبر دی ہے، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں علاقہ سبا، یہ سبا کا علاقہ جو ہے اس کو معارف بھی کہتے ہیں، سبا بھی کہتے ہیں، یہ یمن کا علاقہ ہے، اور وہاں سارے جو ہیں یہ ملوک حلیر گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں۔ انی وجدت امراتن کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پہ حکومت کر رہی ہے، فأوتیت من کل شیء، اور اس زمانے میں جو ضروریات ہیں اللہ نے اس کو ہر چیز دی ہے، فلہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے 7 محلوں کے اندر اس تخت کو رکھا تھا جو سونے اور چاندی کی یعنی چادروں سے بنایا گیا تھا، اور جس میں ہیرے اور موتی جڑے گئے تھے، اور دنیا کو ایک نادر نمونہ تھا۔ اور فرمایا کہ میں نے ان کی قوم کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سورج کے پجاری ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو نفع نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اس ملکہ نے ایسا محل بنایا تھا کہ جس کے اندر 12 قسم کے روشن دان تھے جانب مشرق میں، اور 12 روشن دان تھے جانب مغرب میں، تو روزانہ جو ہے یعنی ایک روشن دان سے سورج کی روشنی آتی تھی اور اسی کے سامنے والے سے غائب ہو جاتی تھی، اور وہ جب سورج نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے یا عین سر پہ ہوتا ہے اس وقت وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، وہ اسی کو سورج دیوتا مانتے تھے، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ہے، بلسان رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج عین سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ یہ اوقات ہیں ان لوگوں کے جو سورج کے پجاری ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے اپنے معاملات میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ان کو ان باتوں کا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑا آدمی ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ بھی انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سنڈے ہے، منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے۔ یہ سنڈے کیا ہے؟ وہی سورج دیوتا۔ یہ منڈے کیا ہے؟ وہی چاند دیوتا۔ تو کافروں نے ہمارے دینوں کے ذریعے سے ہمارے زبانوں پر وہ شرک پھیلا دیا ہے کہ جب بھی ہم نام لیں تو ہم سورج دیوتا کو یاد کریں، جب بھی ہم نام لیں تو ہم چاند دیوتا کو یاد کریں۔ یہ سارے انہی کے نام ہیں، یہ سارا وہی کفر ہے جو لوگ جو ہیں سورج اور چاند کے اور کواکب پہ پجاری ہوتے ہیں، اور آج مسلمان اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ جی کیا بات ہے، ایک انگریزی کا لفظ ہے نا، اگر ہم نے ہفتہ نہ کہا سیٹرڈے کہہ دیا تو کیا ہو گیا، اگر ہم نے جمعہ نہ کہا اور فرائیڈے کہہ دیا تو کیا ہو گیا، لیکن لغت اٹھا کے دیکھیں کہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے، ویڈنسڈے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی سارا شرک کا سبق ہے جو مسلمانوں کے دماغوں میں ڈالا گیا ہے۔ ورنہ آپ اندازہ فرمائیں کہ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ بسنت منائیں، لیکن کسی طرح وہ ہندوؤں کا تہوار جو ہے خوشی کے نام پر ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ رنگ پھینکیں اور ہولی کا تہوار منائیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ کفر اتنا چالاک ہے اور مسلمان اتنا غافل ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو مسلمانوں کی تہذیب میں داخل کر کے اسلامی تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے، اور ہم جو ہے اس کا کوئی فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے آگے رپورٹ کی کہ حضرت وہ سورج کے پجاری ہیں اور شیطان نے ان کو سورج کی عبادت پہ لگایا ہوا ہے۔ اب حضرت سلیمان نے فرمایا قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبین، آپ نے فرمایا کہ ہم تحقیق کریں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تم نے کہا ہے وہ سچ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی سے ہمیں سبق ملا کہ اگر کوئی اہلکار، اگر آپ کا کوئی ماتحت اگر آپ کو رپورٹ کرتا ہے تو تحقیق کریں۔ آپ نے فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، تم یہ میرا خط لے کے جاؤ اور ان پہ ڈالو، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور اس کے بعد ہٹ جاؤ، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ خط پہنچا دیا گیا تو ملکہ جو تھی اس دور میں قرآن نے اس کا نام نہیں لیا ہے، لیکن کتب سابقہ میں روایات اسرائیلیہ میں اس کا نام آیا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، بلقیس بنت شراحیل، اور اس کا باپ جو ہے وہ تو انسان تھا لیکن ماں جو ہے وہ جنیہ ہے۔
اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ انسان اور جن کے اندر بھی رشتہ ہو سکتا ہے، ان کے اندر بھی توالد و تناسل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصولی بات ہے کہ ان کے اندر عادات و اثرات پھر وہی آتے ہیں جو جنوں میں تھے، کیونکہ اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو خاک سے پیدا کیا ہے، تو پھر ان کا ملنا جو ہے ہوتا بڑا نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس نے اپنے سرداروں کو اور وزیروں کو بلایا اور کہا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ میرے اوپر ایک بہت ہی احترام و عزت والا خط آیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کتاب کریم کا معنی وہ ہوتا ہے کتاب مختوم، کہ جس خط پہ مہر لگا دی جائے، لفافے میں بند کر دیا جائے تو وہ خط جو ہے قابل احترام ہوتا ہے، اور جس خط پہ مہر بھی نہ ہو اور بند بھی نہ کیا جائے تو اس خط کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اسی لیے صحابہ نے عرض کیا تھا ہمارے آقا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ملوک اعاجم کو، آپ بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں، لیکن عجم کے بادشاہوں کی عادت ہے کہ خط پہ مہر نہ ہو تو قدر نہیں کرتے، لہذا میرے آقا نے انگوٹھی مبارک بنوا لی جس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور آپ اسی کو مہر لگا کے دیتے تھے۔ اور خدا کی شان ہے کہ اللہ نے اس انگوٹھی میں بھی برکت رکھی۔ حضور کے زمانے کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر کی خدمت میں رہی، حضرت ابو بکر کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر کے پاس رہی، حضرت عمر کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عثمان جب خلیفہ بنے ان کو ملی، اور آپ مدینہ منورہ میں پیر عریس پہ بیٹھے تھے، آپ انگوٹھی مبارک سے کھیل رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی جو تھی کنویں میں گر گئی۔ آپ نے 7 دن تک اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اللہ کی شان ہے جب حضور کی انگوٹھی گر گئی تو حضرت عثمان پہ بھی امتحان شروع ہو گئے، اور آپ بھی بہت بڑے امتحانات میں مبتلا ہو گئے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ مجھ پہ ایک خط آیا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کتاب کریم کا معنی یہ ہے کہ جو انداز ہے خط کا، کہ آج تک بادشاہ کوئی ایسا میں نے نہیں دیکھا جو اپنا خط پرندوں کے ذریعے بھیجتا ہو، اور آج تک میں نے ایسا پرندہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ جس نے علیحدگی میں مجھ پہ خط ڈالا ہے، اور آج تک ایسا پرندہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ خط ڈالنے کے بعد ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان نے حکم دیا تھا سنت واللہ عنہم، خط دے کے ایک طرف ہٹ جانا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ خط دے کے سر پہ مسلط ہو جاؤ، انتظار کرنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے وزیروں سے اور اپنی کابینہ سے مشورہ چاہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خط کا مضمون بھی پڑھ کے بتلایا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں یہاں سے یہ حکم ملا کہ جب خط لکھو تو پہلے اپنا نام لکھو تاکہ پڑھنے والے کو پریشانی نہ ہو، اور خط صرف اتنا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم لوگ جو ہے ایک تکبر کا اظہار نہ کرو بلکہ مطیع اور فرما بردار بن کے میری دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے وزیروں سے کہا قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہ مجھے تم رائے دو کہ ہم کیا کریں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم فیصلہ نہیں کرو گے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی۔ دیکھیں کہ بادشاہ ہے لیکن اپنے وزیروں کی مشورے کی پابند ہے، بادشاہ ہے لیکن مشورے کے بغیر کوئی کام کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ جب انسان صرف ایک آدمی اپنی رائے پہ فیصلہ کرے وہ کتنا مخلص کیوں نہ ہو غلط ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور جن کا ہر وقت اللہ کی وحی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کو بھی حکم دیتے ہیں فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ میرا محبوب جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے تو صحابہ سے مشورہ کرو، مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ حالانکہ اللہ چاہے تو جبریل کے ذریعے حضور کو مطلع فرما دیں، اللہ چاہے تو حضور کے دل میں القاء فرما دیں، لیکن مشورے کا حکم دینے کے بعد یہ سبق دیا گیا حضور کی امت کو کہ کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ میرا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، وہ قادر ہے جو چاہے کر دے، لیکن اللہ نے بھی ملائکہ سے مشورہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان ہی یہ ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید،
لیکن اپنے بندوں کو سبق دیا کہ جب کوئی اہم کام ہو صرف اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو ہر کسی سے زیادہ ذہین اور عبقری نہ سمجھا کرو، بلکہ اچھے لوگوں کو بلا کے مشورہ لیا کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مشورہ لینے کے لیے بھی ارباب حل و عقد ہوتے ہیں۔ کیا مانا؟ ان لوگوں سے مشورہ لو جو مشورہ دینے کے قابل ہوں۔ آپ نے دانت نکلوانا ہے تو لوہار سے مشورہ کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے بیماری میں انجیکشن لگوانا ہے تو آپ درخان کو نہیں بلائیں گے کہ جی ذرا مجھے انجیکشن لگا دو۔ تو اب مرض کا علاج ڈاکٹر کرے گا، دین کا علاج عالم کرے گا، ابدان کا علاج حکما کریں گے، ادیان کے مسائل جو ہیں وہ علماء حل کریں گے۔ تو مشورے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس مشورے دینے کا اہل ہو۔ یہی وہ بات ہے کہ آج ہمارے ہاں پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، آج ہمارے ہاں سینٹ بھی ہوتے ہیں، آج ہمارے ہاں صوبائی اور قومی اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک بھیڑ چال ہے، اس میں وہ لوگ بھرے ہوئے ہیں جن کو اسمبلی کا معنی بھی نہیں آتا، ان میں وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ جن کو قواعد کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ضوابط کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا آئین کیا ہوتا ہے، بجٹ کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قوم کی ضروریات کیا ہیں۔ بس وہ ایک ربڑ سٹیمپ ہوتے ہیں کہ جہاں آقا نے کہا وہاں انگوٹھا لگا دیا۔ اس وجہ سے سارے کام بگڑتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اسلام کی نگاہدار دیکھیں کہ اتنی بڑی ملکہ ہے، اتنا بڑا اس کے پاس لشکر ہے، 12,000 اس کے کمانڈر تھے، ہر کمانڈر کے تابع 1,00,000 فوج تھی۔ اب آپ اندازہ کریں 12,000 ضرب 1,00,000 کتنے بڑے لشکر کی مالک تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں، تو ان کے جو منسٹر تھے، کابینہ تھی، انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت واولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ملکہ دیکھو ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن والامر الیک، اصل فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو مناسب سمجھو ہم تمہارے حکم کی تعریف کریں گے، باقی حکم دو تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمارے پاس عدہ بھی ہے، عدہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور ہم لڑنا بھی جانتے ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها، اب دیکھیں ملکہ کتنی سمجھدار ہے، کہنے لگی دیکھو بات سنو، اگر کوئی بادشاہ فاتح بن کے کسی ملک میں آتا ہے تو ملک کو دہو بالا کر ڈالتا ہے، وہ ملک کو برباد کر دیتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، لہذا میں ایک حل نکالتی ہوں، ایک طریقہ نکالتی ہوں، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، کہ میں حضرت سلیمان کو ہدیہ بھیجتی ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ جو اس نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ نے ایک دن حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب جبریل آتا ہے تو آپ ذرا مجھے بتائیں، تو حالانکہ اللہ عالم یہ روایت کا کیا پایا ہے، لیکن کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اس کتابوں میں، کہ جب جبریل کے آنے کا وقت ہوا تو بی بی خدیجہ اپنا دوپٹہ اتار کے حضور کے ساتھ بیٹھ گئی، بیوی تھی، بیوی خاوند کے سامنے دوپٹہ اتارے تو کوئی منع نہیں ہوتا ہے، تو جبریل اندر نہ آیا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جبریل آیا، انہوں نے کہا نہیں جبریل اندر نے کہا رسول اللہ ھذا ملک، اور یہ فرشتہ ہے، یہ جن نہیں ہے، جس کو اتنا خیال ہے کہ عورت بغیر دوپٹے کے ہے تو گھر میں نہیں آنا چاہتا، تو معلوم ہوا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ کوئی جن نہیں ہوتا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے بھی ایک امتحان کر لیا، ایک اندازہ کر لیا، اللہ نے عورتوں کو بھی عقل عطا فرمائی ہوتی ہے، جیسے بی بی مریم ہے، صدیقہ ہے، اسی طرح بی بی آسیہ ہے، اسی طرح سیدہ خدیجہ ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ ہے، بہت ساری تاریخ میں ایسی عورتیں گزری ہیں جو صحابیہ بھی ہیں، تابعیہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، ابقریہ بھی ہیں، اپنے زمانے کی فقیہہ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب کو اور ان کی شان کو اور بلند فرمائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں ملکہ نے ایک حل نکالا کہ ایک بہت بڑا دنیا دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، لڑکے لڑکیاں ہدیہ بھیجا کہ اگر تو نبی ہے تو میری دنیا کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو معلوم ہوا بادشاہ ہے، نبی نہیں، تو اگر بادشاہ ہے تو پھر ہم مقابلہ کریں گے، ٹکر کھائیں گے، وہ بھی بادشاہ ہے ہم بھی بادشاہ، اور اگر وہ نبی ہے تو اللہ کے نمائندے سے کیسے لڑیں۔
اللہ کے نمائندے سے تو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تو فریاد سیدھی اللہ کے دربار میں جاتی ہے، تو اس لیے اس نے ہدیہ بھیجا، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور وہ ہدیہ یہ تھا کہ ماشاءاللہ سونے چاندی کی اس نے اینٹیں بھیجی، جواہر بھیجے، موتی بھیجے، عجیب قسم کے پانی بھیجے، خادمات بھیجی، لڑکے اور لڑکیاں بھیجی ایسے خوبصورت چن کے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اس کے وزراء پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال، حضرت پیغمبر نے فرمایا اچھا تم اپنی دولت دکھا کے مجھ پہ روب ڈالنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے تمہیں نہیں دیا ہے، اللہ نے مجھے جس نعمتوں سے نوازا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، لے جاؤ اپنا ہدیہ واپس، ملکہ کو واپس کر دو، یا تم میری اطاعت قبول کرو ورنہ ایک ایسا لشکر لے کے مقابلہ کروں گا کہ تم اس کے سامنے ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے۔ تم انسانوں کا لشکر لاؤ گے، جنوں کا لشکر تو نہیں لا سکتے، تو تمہارے لیے تو 2 جن بھی کافی ہیں جو تمہارے سارے لشکر کو اٹھا کے سمندر کے جزیروں میں پھینک ڈالیں گے۔ تو اس لیے میں ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور آپ نے ان کے ہدایہ کو واپس کر دیا۔ اب جناب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب ہدیہ واپس آ گیا تو ملکہ نے پھر اپنی کابینہ کو بلایا، کابینہ کو بلانے کے بعد اجلاس کیا، اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان بادشاہ نہیں وہ نبی بھی ہے، اور جب نبی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے پیغمبر سے کون لڑے؟ اگر لڑیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی جو بھی توہین کرے اللہ اس کو دنیا و آخرت میں برباد کر دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی جو بھی گستاخی کرے اس کو دنیا و آخرت میں عذاب آ جاتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم چلیں۔ تو وہاں سے وہ اپنا وفد لے کر بہت بڑی وفد اور فوج اور بڑے اہتمام سے روانہ ہوئی حضرت سلیمان کی خدمت میں آنے کے لیے۔ حضرت سلیمان کو بھی خبر پہنچ گئی کہ ملکہ آ رہی ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں وہ یہ ہے، اتنی دیر میں ایک درود پڑھ کے 10 لاکھ نعمتیں حاصل کر لو تو معمولی بات ہے، ایک پڑھو تو لاکھ لکھا جائے اور اللہ 10 نعمتیں بھیجی ہیں، 10 لاکھ رحمتیں آ گئیں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں کو، سرداروں کو بلا کے حکم دیا، آپ نے فرمایا تم نے کون ہے جو اس کے فرما بردار ہو کے پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ تخت لے کے میرے پاس پہنچ جائے، اس کے آنے سے پہلے تخت آ جائے۔ وجہ علماء نے لکھی ہے کہ وہ تخت چونکہ محلوں میں محفوظ تھا، وہ تخت تالوں میں بند تھا، اس میں تو کوئی اس کا وزیر بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے پیغمبر نے سوچا کہ وہ تخت منگوا کے اس کو بتایا جائے کہ میں صرف بادشاہ نہیں، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، ایک ایسا امر خارق عادت کے جو تصور بھی نہ کر سکتا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ عفریت کہتے ہیں دیو، بڑا طاقت والا جن، تو عفریت من الجن وہ دیو کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اجازت دیں تو میں وہ تخت اٹھا کے لا سکتا ہوں آپ کے مجلس کے اٹھنے سے پہلے، یعنی جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں بس اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں طاقتور ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں صنعاء یمن سے وہ تخت لے کے اڑ کے شام پہنچ جاؤں، اور میں
امانت والا بھی ہوں، خیانت بھی نہیں کروں گا، اس کا کوئی موتی کوئی چیز ضائع بھی نہیں کروں گا۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا تھا کہ ملکہ قریب آ گئی ہے، 3 میل کے فاصلے پہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری مجلس سے اٹھنے میں تو کافی دیر ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ نے یہاں بھی نام نہیں لیا ہے، اور سارا قرآن پڑھ لیں، اللہ بغیر ضرورت کے کسی کا نام بھی ذکر نہیں فرماتے۔ ضرورت ہو تو نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ورنہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی اہم واقعہ ہے حضرت خلیل علیہ السلام کا، اپنی بیوی کو بچوں کو لے کے مکے میں اکیلا چھوڑ دینا، لیکن حضور نے حضرت ابراہیم کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تو نام نہیں لیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نام نہیں لیتا پیغمبر۔ اللہ اکبر، اس لیے آپ نے بھی نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، بس اس بندے نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کو بھی تو علم سے نوازا تھا، اسی لیے قصے کی ابتدا میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان کو علم کی دولت سے نوازا تھا۔ اور یہاں بھی ہے کہ علم من الکتاب، تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، حضرت سلیمان نہیں، بلکہ آپ کا ایک مصاحب ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، خالزاد بھائی ہے، جس کا نام آصف ابن برخیہ ہے۔ اللہ نے اس کو کتاب کا علم دیا تھا، کیا مانا؟ اللہ نے اس کو اسم آدم دیا تھا، اور اسم آدم کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کا وہ نام جس سے مانگا جائے اور خدا ہماری دعا قبول فرما لے۔ جیسے ایک آدمی نے آیت پڑھی تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اسم آدم سے دعا مانگی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور نے فرمایا یہ آیت مبارک ایک ایسا اسم ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، جس نے بھی اس کے ساتھ دعا مانگی اللہ اس کی فریاد قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعائیں سن لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم ذات ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اسم اعظم تو ہے لیکن اپنے اثرات تب ظاہر کرے گا جب تم یا اللہ کہو لیکن تیرے دل میں غیر اللہ کا کوئی تصور نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کریں اللہ ہمیں بھی اپنے اسماء کا علم عطا فرما دیں۔ وما ذلك على الله بعزيز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے اگر اپنا کعبہ دکھلا دیا ہے، اپنے حرم میں بٹھلا دیا ہے تو علم بھی نصیب فرما سکتے ہیں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ انہوں نے کہا حضرت سلیمان پریشان نہ ہوں، آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ فلما رآہ، آپ نے جب آنکھیں بند کر کے کھولی تو دیکھا تخت حاضر ہے، موجود ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، یاد رکھو کہ اگر حضرت سلیمان خود ہے تو یہ معجزہ ہے،
اور اگر حضرت سلیمان نہیں آصف برخیا ہے تو یہ ولی اللہ کی کرامت ہے. الحمدللہ ہم معجزے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو معجزہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ چاہے تو معجزہ ظاہر ہو جائے، اللہ چاہے تو ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہو جائے. ورنہ کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کی دعاؤں سے اللہ نے لوگوں کو اولادیں دے دی لیکن خود بے اولاد فوت ہو گئے. اللہ نے کتنے اولیاء ہیں جن کی دعاؤں سے بیماریوں کو شفا بخش دی لیکن خود ریڑیوں پہ معذور ہو کے فوت ہو گئے. اپنی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوئی، مرضی ہے اس کی. اللہ دکھلاتے ہیں کہ تم جاہل نہ بنو کہ کرامت پیر کے ہاتھ میں ہے. پیر چاہے تو چھڑا لے اور پیر چاہے تو بچا لے، اور پیر چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو اپنے ولی کے ہاتھ میں ظاہر کر دیں، اللہ چاہے تو نہ ظاہر فرما دیں. اب جناب آپ نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. شان محلوں کے اندر سے عرش کے اس کا تخت چلے اور یمن سے چل کے شام پہنچے، لیکن پیغمبر کہتا ہے مولا یہ بھی تیرا فضل ہے، تو نے مہربانی کی ہے. آج کا کوئی پیر ہوتا وہ کہتا میں نے دیکھو کیسے چٹکی میں مسئلے حل کر دیے تمہارے. جیسے آج کل چٹکی والے استخارے بھی ہیں نا، منٹی استخارے، سیکنڈ کی استخارے، ٹیلی فون کرو ساری مشکلیں حل. اپنی اللہ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی چھوٹی سی، وہ بھی نصیب نہیں ہوئی کہ سنت کے مطابق ہو. آج سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو داڑھی منڈا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کم سے کم پھر آپ کو عالم تو نہ کہلواؤ نا. عالم تو قرآن کہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ حضور کے خلاف شکل بنائے گا. اور قوم کہتی ماشاء اللہ کی سیرت النبی پہ ایسی تقریر کی، وہ بدبخت کی اپنی سیرت النبی کا مخالف ہے تو تقریر کیا کرے گا. سیرت النبی پہ تو تقریر یہودی بھی کر لیتے ہیں، عیسائی بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں حضور کی شان میں، ہندوؤں نے کتابیں لکھی ہیں حضور کی شان میں. ہندو ہیں، کافر ہیں، لیکن حضور کی شان میں کتابیں لکھی. ایک ہندو حساب دان تھا، اس نے تو ایک ایسا حساب نکالا تھا کہ ہر چیز کے عدد نکالو، فلاں سے ضرب دو تو حضور کا نام نکل آئے گا. نکلانے والا کون ہے؟ ہندو ہے. تو پھر اس کو بھی ہم مبتدا مان لیں گے، بھئی حضور کی بڑی تعریف کی ہے. بس قوم ہے ہماری، بھیڑ چال ہے، جدھر ان کو لے جاؤ، گانے پہ بلاؤ یہ حاضر ہیں، کسی ڈانسر کے رقص پہ بلاؤ یہ حاضر ہیں، کسی دین کے جلسے میں بلاؤ یہ حاضر ہیں، توحید کی تقریر سناؤ یہ حاضر ہیں، میلاد منواؤ یہ حاضر ہیں. قوم ماشاءاللہ ایسی تقریر ہے، اللہ ہدایت. زندوں کے پاؤں پہ سر رکھواؤ یہ حاضر ہیں، قبروں پہ سجدے کرواؤ یہ حاضر ہیں، کعبے کا طواف کراؤ یہ حاضر ہیں، اور پیر عبد القادر کا طواف کراؤ یہ حاضر ہیں. سب کو راضی کر رہے ہیں کہ رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے. عمرے پہ بھی آئے ہوئے ہیں، لبیک کا بھی زور ہے، اور ماشاءاللہ اس طرح پہلے پھرواتے ہیں، سر بعد میں مڑاتے ہیں. یاد رکھ لو میرے عزیز، علماء نے لکھا ہے کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد تیرے اعمال میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھو کہ مردود ہے، وہ میرا عمرہ قبول نہیں ہوا. باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے پہلے کون سی مولویوں کی مان لی ہے کہ اب مان لو گے. مولوی بھی تو تمہارے لیے ہوتے ہیں کہ جنازے کی ضرورت ہو تو مولوی کو بلا لو، نکاح پڑھانا ہو تو مولوی کو بلا لو، کیونکہ خود ان کو آتا نہیں، آئے تو کبھی نہ بلائیں مولوی کو.
مولوی کے تو لفظ سے چیڑے نا ان کو اگر جنازہ آتا ہو نا تو یہ کبھی نہ بلائے من، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ عید پڑھا رہے ہیں کہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، مجبور ہوتے ہیں بیچارے کہ اب مولوی کو بولا۔ اچھا مولویوں نے بھی دیکھا ہے کہ چلو یار گزارا تو ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بھی گاڑی آ جاتی ہے، ہمیں بھی 2 گن مین مل جاتے ہیں، ہمارا بھی ٹور بن جاتا ہے، تو چلو چلتے رہو۔ وہ بھی نہیں کہتے کہ شریف آدمی جب تم سنت پہ نہیں چلتے ہو میں کیوں آؤں تمہارے پاس۔ پہلے علماء جاتے تھے نا، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے اس زمانے میں ایوب کے بیٹے کا نکاح تھا، اس نے مجبور کیا حضرت کو کہ نکاح پڑھائیں، تو انہوں نے کہا ایک شرط ہے، میں اپنی سواری پہ آؤں گا، اپنی سواری پہ جاؤں گا، تمہاری سواری استعمال نہیں کروں گا، اور جب میں پہنچوں گا بیٹھتے ہی خطبہ مسنونہ شروع کر دوں گا، فوراً نکاح کی تقریب تیار ہونی چاہیے، میں انتظار نہیں کروں گا کہ وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا۔ تیسری بات ہے کہ کوئی چیز کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، اور نہ کوئی ہدیہ قبول کروں گا۔ اگر منظور ہے تو فقیر حاضر ہے، ورنہ اور درباری مولوی کو تھوڑے۔ تو بہرحال سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو حضرت پتہ ہے کس سواری پہ؟ سائیکل چلا کے آئے، سائیکل پہ آئے، حضرت کو ایک مروز رائڈ رکھی ہوئی تھی، سائیکل پہ آئے شیرا والا سے، سائیکل باہر کھڑا کیا، اندر تشریف لے گئے، بیٹھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، خطبہ شروع، نکاح ہو گیا، دعا ہو گیا، السلام علیکم، باہر آئے سائیکل کھڑا چلے گئے، اور پیچھے بھاگ رہے ہیں جناب، گورنر بھاگ رہے ہیں، وزیر بھاگ رہے ہیں، حضرت تو شیرا والا بھی پہنچ گئے۔ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اور ایک ہم جیسے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، میرا اللہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ سلیمان میری اتنی نعمتوں کے بعد شکر کرتا ہے کہ انکار کرتا ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، امتحان لے۔ فَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیا اس نے اپنا بھلا کیا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے جحود کیا، انکار کیا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، پھر میرا اللہ اپنے بندوں سے بے پرواہ ہیں، وہ غنی ہیں، وہ بے نیاز ہیں، لیکن وہ اپنی ذات میں عظمت و شان والے ہیں، چاہے کوئی ان کی عبادت نہ کرے، میرے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا لو اجتمع علی اشقى قلب رجل واحد، حضور نے فرمایا ساری دنیا شقی بن جائے اللہ کو نقصان کوئی نہیں، اور ساری دنیا تقی بن جائے اللہ کو فائدہ کوئی نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم بھکاری ہو، مانگنے والے ہو، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ شکر کرو گے نعمتوں پہ تو زیادہ دیں گے، اگر انکار کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے بچائیں۔ یا اللہ ہم مستحق تو نہیں ہیں لیکن رحمتیں فرما دے بس۔ کہتے جی کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جو ہیں وہ تخت ما فوق الاسباب لائے ہیں کہ ما تحت الاسباب۔ تمہیں اتنا عقل نہیں کہ کرامت ما فوق الاسباب ہوتی ہے، تحت الاسباب ہوتی ہی نہیں۔ اچھے طالب ہو، کیسے طالب ہو تم؟ اللہ کے بندے، کرامت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی، اب ٹیلی فون موبائل ہے، اس پہ ہم اگر لندن سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی کرامت ہے کوئی؟ یہ تو تحت الاسباب ہے۔ کرامت تو ہوتی وہ ہے
کہ حضرت عمر کھڑے ہیں منبر رسول پہ اور ساریہ کھڑا ہے نہاوند میں، وہیں سے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور آواز پہنچ جاتی ہے۔ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب کرامت ہے، معجزہ ہے، تو ما فوق الاسباب کا کیا مطلب؟ اور ساتھ لکھ بھی دیا ہے کہ میں طالب ہوں، اس لیے اعتراض کر رہا ہوں۔ اللہ ہدایت دے، کیا کرے آپ؟ اسی لیے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ پہاڑ پہ جبل قبیس پہ بیٹھتے تھے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، سورۃ التحریم سے والناس تک تفسیر پڑھی اور حجت اللہ البالغہ پڑھی، تو والد صاحب نے ایک دن کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم نوازا ہے، آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حرم میں درس ہو تو ساری دنیا فائدہ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا مولوی خیر محمد، اب پڑھانے والے بھی مر گئے، پڑھنے والے بھی مر گئے، اب تو جس کو پڑھاؤ وہی سی آئی ڈی کرتا ہے، وہی شکایتیں کرتا ہے، کس کو پڑھائیں؟ چھوڑو، بس پڑھانے والے بھی مر گئے ہیں، پڑھنے والے بھی مر گئے، تم لوگ آ جاتے ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں، ورنہ میرا تو دل جل گیا ہے۔ اگر والدین فوت ہو گئے اور ان کی نمازیں قضا ہیں، تم نہیں ادا کر سکتے، فرض کوئی کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا الا حج میں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو مغفرت کی، اور اگر اللہ توفیق دے تو احناف کے مسلک کے مطابق ہر نماز کا فدیہ ادا کرو۔ ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے صدقہ فطر کے برابر میں، تو احناف کے نزدیک ایک دن میں 5 فرض ہیں اور 1 وتر واجب ہے، وہ کہتے ہیں 6 نمازوں کا، گویا 12 سیر کے قریب گندم جو ہے، اگر اللہ توفیق دے، ورنہ دعا کرو اللہ معاف کرے۔ زندہ ہیں اور عمرہ نہیں کر سکتے، آپ ان کا کر سکتے ہیں۔ اگر طواف کر رہا ہے یا صفا مروہ دوڑ رہا ہے، 3 چکروں کے بعد تھک گیا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، پھر شروع کر دے۔ بہرحال اتنا کمزور ہے، لیٹنا چاہے لیٹ جائے، پھر شروع کر دے۔ اب یہ نہیں کہ ایک دن لیٹا رہے دوسرے دن آ کے شروع کرے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے اپنی بنائی ہوئی مصنوعات پہ کسی دوسری کمپنی کا نام لگا کے بیچیں، بالکل حرام ہے، دھوکہ ہے، یہی تو دھوکہ ہے، فریب ہے، اور کیا ہے؟ فرنج کٹ داڑھی رکھنا جو ہے تو انگریزی داڑھی ہوئی نا، محمد مصطفیٰ کی تو نہ ہوئی نا، جس کا نام ہی فرنج کٹ ہو، تو وہ تہذیب اسلام سے اس کا کیا تعلق؟ وہ تو فیشن ہے، داڑھی تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی آدمی صرف 2 چادریں احرام کی باندھ کر مسجد عائشہ چلا گیا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، کوئی بات نہیں، 2 چادریں پہن کے جاؤ یا 10 چادریں پہن کے جاؤ، نیت تم نے وہاں جا کے کرنی ہے۔ صلح حدیبیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کاٹ دو، جو کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ وہی لکھو، تو جو بھی نبی فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر بھی سچے تھے، اللہ کا نبی بھی سچا تھا۔ کیا مانا؟ کافر میں منافق نہیں تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو لڑائی کس بات کی ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ لکھا جائے اور ہم دستخط کر دیں تو مانا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، تو جب مان لیا تو لڑائی کس بات کی؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ حضور بھی سچے تھے کہ چلو رسالت نہ مانے لیکن میرے خاندان کو تو مانتے ہیں، وہی لکھ دو محمد ابن عبداللہ تو میں ہوں نا۔ اگر کوئی آدمی عورت کے ساتھ ملتا ہے ایک رات میں 2 دفعہ، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ غسل کرے، آخر میں بھی کر سکتا ہے، ہر دفعہ غسل کرے تو اور اچھی بات ہے۔ میں نوکری کرتا ہوں، میرے بچے نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے، لیکن علاج بھی کراؤ، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔
اسباب پر بھی عمل کرو. دیکھو نا حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے حضور کو لے گئے اسراء و معراج پہ تو انہوں نے جا کے براق کی سواری جو تھی نا وہ پتھر میں باندھ دی. تو اب براق کی طاقت تھی کہ وہ جبریل سے بھاگ جاتی. ایک سبق پڑھایا گیا کہ بھئی اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو اور اللہ پہ توکل بھی کرو. تو تم اپنا علاج بھی کراؤ, بیوی کا بھی علاج کراؤ, چیک اپ کراؤ, میڈیکل بہت آگے چلی گئی ہے, اور پھر انشاءاللہ استغفار پڑھا کرو. یہ لوگوں کو ہم سے نماز کلمہ روزہ جنازہ ہر چیز نہیں ملتی. دعا کرو اللہ ہدایت دے. اہل حدیث کس امام کو مانتے ہیں؟ حدیث کو مانتے ہیں. کہتے جی کہ اپنی بیوی سے اگر کوئی شہوت کی بات کرے یا بیوی کی تعریف کرے تو جائز ہے, تو اور کیا لوگوں کی تعریف کرے گا؟ تعریف کرو گے تو گزارا ہوگا نا, تعریف کے بغیر گزارا ہوگا بلا؟ بابا تعریف کرو, گزارا کیا ہے؟ نیاز مند بن کے رہو جیسے یتیم بچے ماں کے پیچھے پھرتے ہیں. اللہ کے بندے میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف نہ کرے کون کرے گا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اگر کوئی بریلوی امام ہے وہ شرک کرتا ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. 3 طلاقوں کے بعد حلالہ, حلالے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے دوسری جگہ, اور جہاں نکاح کرے وہ بندہ اپنے منشے سے طلاق دے. یہ نہیں کہ کرائے کا وہ سانٹ رکھا ہوا ہو کہ پیسے لے کے ایک رات میں حلال کر دے. اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ہماری کمپنی میں نماز ہوتی ہے, کوئی مستقل امام تو ہے نہیں, کوئی بھی امام بن جاتا ہے, بس نماز پڑھ لیا کرو, جھگڑوں میں نہ پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. آپ کے والد صاحب نے مولانا غلام رسول صاحب سے علم حاصل کیا تھا, میرا خیال ہے کیا تھا, مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہی ہے کہ آپ نے کیا تھا ان سے, اللہ عالم. میں سنتا تھا کبھی کبھی والد صاحب ذکر کرتے تھے مولانا غلام رسول صاحب کا, مولانا عبد الرحمان صاحب کا, اور اسی طرح ایک استاد ہوتے تھے, استاد کالے کے نام سے مشہور تھے, کالا رنگ ہوگا, میں نے تو زیارت نہیں کی. وہ نحو کے بہت بڑے فاضل تھے. اسی طرح والد صاحب نے ڈیرہ غازی خان میں بھی ایک جگہ تھی جہاں صرف پڑی تھی, آج بھی الحمدللہ سنا ہے وہ مدرسہ ابھی تک قائم ہے. اور اسی طرح کوٹ مٹھن جو پیروں کا گڑھ ہے نا, وہاں بھی والد صاحب نے ابتدا میں پڑھا تھا جب بچے تھے, جب عمر چھوٹی تھی تو وہاں بھی کچھ کتابیں آپ نے پڑھی تھی. اور پھر بعد میں آپ دیوبند گئے, اس کے بعد سہارنپور گئے. سب کی اولاد صالح دے, اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائیں. مسجد کے لیے دعا کریں کہ مسجد جلدی بن جائے, اللہ پاک اسباب پیدا کرے. تم اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ اللہ کا گھر بناؤ. بس وہ چندے شندے کر کے کھا پی نہ جانا, اسی لیے پھر وہ کام رک جاتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. بالکل 1 روپیہ ملے, 2 ملے, لاکھ ملے, 1000 ملے, اسی پر لگاؤ, انشاءاللہ منٹوں میں بنے گی. اللہ کا گھر رکتا ہے بلا کبھی؟ اس امام ہے, بالکل نماز پڑھیں. اہل حدیث حضرات سے رشتہ کرنا بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی پہلے دیوبندی تھا پھر اہل حدیث ہو گیا, کوئی بات نہیں, پہلے بھی اہل حدیث تھا, دیوبندی بھی اہل حدیث ہوتے ہیں. کوئی دنیا میں مسلمان نہیں جو حدیث کو نہ مانتا ہو. باقی یہ تو لفظوں کی جنگ ہے نا. ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ایک پارٹی کہتی ہے نظام مصطفیٰ, ایک کہتی ہے نہیں اسلامی نظام, ایک کہتی ہے نہیں نظام اسلامی, ایک کہتی ہے نہیں نظام شریعت, ایک کہتی ہے نہیں خلافت راشدہ. تو یہ سارے الگ الگ ہیں, لفظوں کی جنگ ہے. ورنہ سب اللہ کا شکر ہے موحد سب ایک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھو نا, ایمان سے کہیں حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی, اہل حدیث ہے. کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم فجر کی نماز 3 رکعتیں پڑھو؟ کہاں ہے؟ اچھا, کسی نے کہا مغرب کی 4 رکعتیں پڑھو, کسی نے کہا عشاء کی 6 پڑھو, کسی نے کہا طواف کے 8 چکر کرو.
کسی نے کہا صفا کے بجائے مروا سے شروع کرو، کیا معلوم ہوا کہ اصول تو سب کے ایک ہیں، فروعی مسائل میں جھگڑا ہے، بعض آمین زور سے کہہ دیتے ہیں، بعض ایسا کہہ دیتے ہیں، کہتے تو دونوں ہیں، بعض مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، بعض کا امام پڑھ لیتا ہے، نماز میں تو فاتحہ آ جاتی ہے۔ یہ تو کوئی جھگڑے ہے نہیں ہے، یہ تو ایسے سر پھٹول ہے اپنی اپنی پڑھ۔ جھگڑے وہ ہیں جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو دشمن صحابہ ہے، دشمن اہل بیت ہے، منکر حدیث ہے، منکر قرآن ہے، حضور کی گستاخی کرنے والا ہے، وہ گمراہ فرقے ہیں۔ یہ تو گھر کی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ایسے خام خواہ لڑ رہے ہیں۔ اسپتال میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ بعض اپنے گزارے کی زمین ہے، اس میں اپنی بیٹیوں کو بھی دے گا، جب مرے گا تو بیٹیوں کو دے گا، زندگی میں تھوڑی دے گا، جب مرے گا تو اس کو تو گزارے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی، تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ سب پکا کام ہو گیا انشاءاللہ۔ قربانی دینی ہو، اگر صاحب نصاب ہیں تو گھر کے جتنے بندے ہیں سب کی طرف سے ایک ایک بکری دینی ہوگی۔ اگر ایک آدمی ناپاک ہے، جنب کی حالت میں ہے، تو اب اگر وہ غسل سے پہلے وضو کر کے غسل کرے، پھر وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے رہن زمین لی ہے، مبلغ 10,000 روپے، دونوں کا اتفاق ہوا ہے، اس رقم میں 200 روپے ہر سال کاٹتا ہے، کیا مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر لکھیں۔ حرم مکہ میں گھاس نہ کاٹا کریں، نہ درخت کاٹا کریں۔ اگر ایک آدمی کے پاس 1 سال گزرنے کے بعد جو پیسہ ہے، گھر کا خرچہ ورچہ نکال کے جو بچے اس میں 2.5% زکوٰۃ ادا کرے۔ میرے ساتھیوں نے مشترکہ خرچے کے لیے میرے پاس رقم جمع کرائی، میری رقم جو تھی وہ جیب کٹ گئی، آپ ان کو بتا دیں وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو دینی ہوگی۔ بیت اللہ کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں، ان کے نزدیک پیر پھیلانا بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جن ملکوں میں بے ادبی ہے وہ نہ پھیلائیں، اور ان کے نزدیک چونکہ یہ چیز بے ادبی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ پھیلاتے ہیں۔ صفیں متصل نہیں ہوتی، اللہ توفیق دے متصل پڑھنے کی۔ اگر حرم میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور عورت آگے نماز میں ہو، نماز نہیں ہوگی، الا مجبوری ہے حرم میں جب رش ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم جب اپنے ایئرپورٹ پہ آئے تو ہم جب جہاز میں بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ جہاز مدینہ منورہ جائے گا، اس لیے ہم نے احرام نہ باندھا، لیکن جہاز آگے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا اور مدینے نہیں کیا، پھر آپ نے جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ مکے کی نیت سے آئے ہی نہیں، آپ تو مدینے کی نیت سے آئے تھے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر پڑھا انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ عالم، فرشتہ تو کوئی نہیں نا۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ازواج رسول اللہ، اولاد رسول اللہ، اور جن پہ صدقہ حرام ہے۔ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، حسبون اللہ، یار کو صاف لکھا کرو، نہیں آتا لکھنا تو قرآن کو غلط تو نہ لکھا کرو۔ ایک عورت پر اپنے خاوند کا زیادہ حق ہوتا ہے یا اپنے والدین کا؟ والدین کا جب تک والدین کے گھر میں تھی، جب خاوند کے گھر میں آ گئی اب خاوند کا حق مقدم ہو گیا، خاوند اجازت نہ دے تو والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔
ہے کہ میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ تم گھر الگ لو، ہماری لڑکی جو ہے تمہارے والد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ہم کوشش کرو سلو نہ ہو تو الگ لے کے بٹھا دو۔ اگر طلاق ایک ہی جگہ 3 دفعہ دی جائے تو احناف کے نزدیک 3 ہوتی ہے، اہل حدیث علماء کے نزدیک ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دیں تو 1 ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ ہاں ہم فتویٰ لے لیں، اچھی بات ہے۔ اگر پہلے کسی کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم نارا نکاح جو کر رہے ہیں ہم 1 رات حلالے کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل حرام ہے، کرنے والا بھی لعنتی، کرانے والا بھی لعنتی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو کے مکے میں تو تھوڑے بال کاٹ لیے، لیکن جدے میں جا کے بال کٹوائے، آئندہ نہ کرنا، بال سارے کٹواؤ اور حرم میں کٹواؤ۔ لیکن چونکہ یہاں تم نے تھوڑے کٹوا لیے تھے اس لیے دم سے بچ گئے، لیکن گناہ ہے۔ اگر حالت احرام میں بال گر جائیں، ٹوٹ جائیں یا داڑھی کو ہاتھ لگائیں گر جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، گرنے دیں۔ اگر ایک آدمی پہلے عمرہ کر چکا ہے اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو لازماً اس کو میقات پہ جانا ہوگا، یا مدینہ جائے، طائف جائے، ورنہ مسجد عائشہ یا جیرانہ جائے۔ جن احرام کی چادروں میں 1 عمرہ کیا ہے ان میں 100 عمرہ بھی کرو، جب تک پاک ہیں ٹھیک ہیں کرتے رہو۔ اگر جنگ ہوگی دعا کرو کہ جنگ نہ ہو، اللہ ہر مسلمان ملک کی حفاظت کرے۔ آج کل کفر جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہا، وہ اسلام سے لڑ رہا ہے۔ مسلمانوں سے اس کی جنگ نہیں ہے۔ جو مسلمان ان کے تابع دار بن جائیں، ان کے نشانے پہ چلیں، نماز چھوڑ دیں، شرابیں پئیں، سوٹ پہنیں، مجالے وہ لڑے، وہ تو داڑھی والے سے لڑے گا، کیونکہ یہ اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ تو جنگ اسلام سے ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ مسلمان ملکوں کا تو بہانہ ہے، نام ہے، اصل وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں بھی جیسے کعبہ سامنے ہے نا، ایسے یقین ہے کہ یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے تلاوت قرآن کی لیکن سجدہ تلاوت بھول گیا، جب یاد آئے کر لے۔ قرآن کی جب تلاوت کریں تو ہونٹ ہلانا لازمی، ہاں بالکل، جب ہونٹ نہیں ہلاؤ گے تو تلاوت تو نہیں ہوگی، وہ تو فکر ہوگا نا، تفکر ہوگا، تلاوت تو نہیں ہوگی۔ پڑھنا افضل ہے لیکن اتنا آواز سے نہ پڑھو کہ دوسرے کو ڈسٹرب کرو۔ میں آتا ہے نا کہ ایک دن میرے محبوب گزرے تو سیدنا ابو بکر تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضور آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب فارغ ہوئے تو حضور نے بلایا کہ ابو بکر تم تہجد پڑھ رہے تھے بڑا آہستہ آہستہ، تو یا رسول اللہ میرا اللہ تو سن رہا تھا نا، آہستہ پڑھوں یا جتنا پڑھوں۔ آپ نے فرمایا عمر تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی نیند بھی بھگا رہا تھا اور سونے والوں کو بھی جگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ذرا نیچے کرو آواز کو، ابو بکر تم تھوڑا اونچا کرو آواز۔ اگر کوئی آدمی حرم شریف سے قرآن لے جائیں نہ لے جائیں جناب، اسی لیے تو آپ نے دیکھا نا ساری دنیا کے قرآن ملیں گے، ہمارا جو ہماری طرز ہے وہ نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے سب لے جاتے ہیں گھر، ملے کیا؟ یہ حرم کا وقف ہے، حرم میں رہنے دو، خدا کا خوف کرو، پڑھنا ہے اپنا خرید لو۔ اگر کسی مسلمان پر کالے علم کا وار ہو جائے اور وہ مر جائے، اللہ اس کو اجر دیں گے، اور قتل کرنے والے کو قیامت میں قتل کی سزا دیں گے۔ القرآن منزل اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ دم کے بکرے کا گوشت غریبوں کو دیا پھر خرید لیا، یہ بہانہ بازی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پہلے وضو کر کے غسل کیا ہے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کی لڑکیاں غائب ہے
غیب ہے کیا بنا؟ مجھے نہیں پتا لڑکیاں غیب ہے. رشتے داروں میں ہم ایک ہیں، اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا ہے، باقی سب گمراہی میں ہیں. نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے. علم اسی طرح دیا ہے کہ زکوٰۃ کو 2 نقطے والے کاف سے لکھتے ہو، یہی علم ہے. رشتے داروں کا کیا قصور ہے؟ تم پہلے اپنا علم ٹھیک کرو، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. جو بندہ